وعلم الانسان ما لم يعلم۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ میں صحافی اداروں سے تعلق رکھتا ہوں اور 32 سال سے میں نے جب کالم لکھے تو میرے پیش نظر صرف یہ تھا کہ روحانی علوم سے لوگوں کو آشنا کیا جائے۔ جیسے جیسے کالم کی مقبولیت بڑھی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگوں نے ان علوم کے جاننے اور سمجھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے، میں نے اس علم کو پھیلانے کا مشن بنا لیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں اس کو خوشنودی حاصل ہو یا دنیا میں اس کا نام ہو یا شہرت ہو، تو سب سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو اپنے ہیں وہ خوش ہوں۔ مجھے یہ خیال بار بار آتا رہا کہ سب سے زیادہ اپنے تو میرے صحافی بھائی ہیں، تو جو کچھ میں مشن کے لیے کر رہا ہوں اس سے مجھے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے تاکہ وہ میرے ساتھ قدم بقدم جس طرح میں آگے بڑھا ہوں وہ بھی میری کاوشوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا مشن بہت مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ کھائے گا، پیے گا، جدوجہد کرے گا معاش کے سلسلے میں اور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ سب تو ماشاءاللہ آپ حضرات کھلے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ اور سمجھ کی اضافی صلاحیتیں عطا کی ہے۔ یہ بات تو حوالات بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں معاش کے لیے اور بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ محض پیدا ہو کر کھانا پینا یا گھر بنانا یا بچے پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس بات کا اسے ادراک ہو کہ میرا اور اللہ کا رشتہ اور تعلق کیا ہے اور اس رشتے اور تعلق کو میں کس طرح اتنا مستحکم اور مضبوط کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ تمام اولیاء اللہ نے اور تمام پیغمبروں نے، اگر ہم ان کی تعلیمات، تمام پیغمبروں نے اور تمام اولیاء اللہ نے جسم و جان کے رشتے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جسم ہے، ایک جان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جسم اور جان کا جو رشتہ ہے وہ جسم کی حیثیت اس میں ثانوی ہے، اور جان کو انسان کے اندر موجود رہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر انسان کے اندر روح نہ رہے تو انسان مردہ ہے۔ سائنسدان اس دنیا کی عمر کو 3 ارب یا 3.5 ارب سال بتاتے ہیں کہ 3.5 ارب سال سے یہ دنیا موجود ہے۔ 3.5 ارب سال کی تاریخ میں ہمارے سامنے کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی مردہ جسم نے، مردہ آدمی نے، کسی مردہ عورت نے کبھی کوئی حرکت کی ہو یا کوئی معاشرتی تمدنی کوئی کام کیا ہو۔ ہمارے یہاں بچے بھی پیدا اسی وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر روح ہوتی ہے، ہم کھانا بھی اسی وقت کھاتے ہیں جب ہمارے اندر روح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مردہ آدمی ڈیڈ باڈی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے حلق میں پانی ٹپکائیں تو پانی حلق کے اندر نہیں جاتا، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اسی صورت سے اگر ایک زندہ آدمی کے پیر کے انگوٹھے میں ہم سوئی چکوئیں تو
وہ سوئی کا چبھنا اس کا دماغ محسوس کرتا ہے اور اس پہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر مردہ آدمی کی لاش کو ہم الگ الگ اس کا عزم الگ الگ کر دیں، ہاتھ الگ کر دیں، پیر الگ کر دیں، اس کے پیر میں رسی ڈال کے اس سے گھسی دیں، تو اس کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوتی. یہی صورتحال آپ اللہ غور فرمائیں. آپ کا اخبار لکھنے کا، خبریں بنانے کا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کبھی کسی مردہ آدمی نے صحافت نہیں کی، کسی مردہ آدمی نے کوئی کالم نہیں لکھا، کسی مردہ آدمی نے کوئی خبر نہیں بنائی. خبر بنانے کا تعلق اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آدمی کے اندر روح ہو. یہ مختصر بات کے بعد اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو اصل ہے وہ روح ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ روح کا میڈیم ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے میڈیم کو اصلی سمجھ لیا ہے اور روح کو نظر انداز کر دیا ہے. اگر روحانی صلاحیتیں آدمی کے اندر نہ ہوں تو اس آدمی کو ہم پاگل، بدحواس یا بے شعور کہتے ہیں. اگر اس کی روحانی صلاحیتیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں تو ہم اس آدمی کو ذہین اور جینیس کہتے ہیں. کسی بھی طرح آپ پلٹ کے زندگی کی چھان پھٹک کریں اور تجزیہ کریں تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملے گا کہ اگر روح ہے تو جہان ہے، روح نہیں ہے تو جہان نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے اصل جسم سے کتنے واقف ہیں اور اصل جسم کو ہم نے کس طرح نظر انداز کیا ہوا ہے. کیونکہ اصل ہمارا جسم روح ہے، جب تک ہم اس روح سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو نوع انسان کا کوئی ایک فرد بھی پرسکون نہیں ہوگا. اس لیے وہ اپنی اصل سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. فکشن کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے. فکشن جب اصل نہیں ہے تو آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا. نوع انسانی کا یہ المیہ ہے کہ اس نے مادی علوم، سائنسی علوم حاصل کر کے نئی نئی ایجادات کو کرنی ہے، لیکن ان ایجادات کے پیچھے وہ یہ کبھی نہیں سنتا کہ اگر ان ایجادات کے سلسلے میں مجھے خیال نہ آتا تو ایجاد ممکن نہ ہوتی. مثلا اگر ٹیلی فون بنانے والے کو خیال نہ آتا کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جائے اور اس آواز پر وہ ارتکاز توجہ کر کے کوشش نہ کرتا تو ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوتا. اسی طرح ایٹم بم ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے. اس کے سلسلے میں آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے بن گیا تو ایک ہی بات آپ بتائیں گے کہ بھائی اسے خیال آیا کہ انسانوں کی تصویر لاسلکی نظام کے تحت ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنی چاہیے. وہ کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں لاسلکی نظام کے تحت تصویریں ہمیں ٹی وی پر دیکھنی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پہلے سے خیال نہ آئے تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. دوسرے مشن کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو تخلیق کے ایک راز و نیاز بنایا ہے کہ عورت کے بغیر مرد نہیں ہے، مرد کے بغیر عورت نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مذکر اور مؤنث سے اس کائنات